بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ آج ہم اجتماعی دعائیں کریں گے، تو اس دعا کو سکون سے سنیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آمین کہنا نہ بھولیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے اور ہماری تقدیریں بدل جائیں۔ تو دعا کو شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے خزانے دولت اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو مالک کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میری دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے، مشکل وقت اور بری گھڑی سے ہمیشہ بچائے۔ یا اللہ، ہم سبھی کو اپنی ناراضگی زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں کو صحت کامل عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے پر نور کر دے۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ یا اللہ، میں آپ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں، اور میں آپ سے آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے اور آپ کی مغفرت کو لازم کرنے والے انوار کا سوال کرتی ہوں۔ میں آپ سے آپ کی مغفرت کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں شفائے کامل عطا فرما، ہماری تمام بیماریوں کو، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، اسے راحت اور شفا میں بدل دے۔ یا رحمان الرحیم، ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہماری اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ ہماری خطاؤں کو یا رب، ہمارے دلوں کو سکون دے۔ یا رب العرش العظیم، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ جو اپنے کاروبار کی، اپنی ملازمت یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مالک، اے اللہ، تو مجھے تنہا اور اکیلا مت چھوڑنا، اور بے شک تو سب وارثوں سے بڑا وارث ہے۔ یا اللہ، تیرے خزانے بڑے وسیع اور بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ پاک، اپنے خزانوں سے ہم سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ پاک، ہم مسلمانوں میں جو رزق کی کمی کا شکار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان پریشان حال ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو ایسا خوشحال کر دے کہ ان کو کسی کی کمی نہ ہو۔ یا اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ، جو غریب ہیں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یا اللہ، جو گناہوں سے بیزار ہیں انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ، جو تجھ سے خیر و برکت اور بھلائی کے طلبگار ہیں ان پر رحم فرما اور انہیں خیر و برکت اور بھلائی سے نواز دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں، ان کی توبہ کو قبول کر۔ یا اللہ، جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمارے سب نیک دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے۔ یا اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔
حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کی سننے اور اس دعا کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو عیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے میرے دین اور میرے معاش اور میری انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور بے شک تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے میرے دین اور میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے مولا، اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، بس میرے دل کو راضی کر دے مولا۔ اے رب کائنات، اے میری مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے، جو تو نے دیا ہے، جو ہم سے لیا، اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں مولا، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا جسے اٹھانے کی ہم میں شکست نہ ہو، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ان سے ان کی زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف کرنا، کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرما ہمارے والدین کو، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ سبھی دعائیں قبول فرما لے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما میرے مولا، اور اپنے محبوب بندوں کی صفت میں انہیں رکھنا، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ یہ دعا پوری ضرور سنیے گا۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما، اور ان کا نصیب کھول دے میرے مولا۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی اور ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد پر رحم فرما، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا، جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگیں تو اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحے، ہر وقت بس کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنے اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو وہ واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، اولاد اور احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت، بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سبھی مسلمانوں پر رحم و برکت فرما دے۔
اے اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے، تجھے تیری شان رحمت ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے۔ میری دعا پر کن کہہ دے، اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اے کن فیکن کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیرے کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک دن جمعہ کے صدقے میری دعا کو قبول فرما۔ جو دعا سن رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے مولا، مجھے مایوس نہ لوٹانا۔ یہ دعا جو سن رہے ہیں انہیں مایوس نہ لوٹانا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے پیارے رب، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا کر۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما دے جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھے دبا رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دھمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما، مجھے اپنی شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کی جنگوں سے رہائی دے۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، بہت ہی کمزور ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ مجھ پر سکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحے تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلب کرتی ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سب پر رحم و کرم و فضل نازل فرما۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیات سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ شیئر پر کلک کریں اور نیکیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور کہیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ کیا پتہ کس کے آمین کہنے سے، کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔